السلام علیکم۔ بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان کی پیشکش الصفا آڈیو لائبریری میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے نوٹس برائے نہم اور دہم کراچی بورڈ، جسے آپ کی خدمت میں الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مزید نوٹس اور کتب کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الصفا آڈیو لائبریری کو سبسکرائب کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.brfpakistan.org۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 0300-111-2737۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو لازمی برائے سال اول نہم اور دہم۔ سبق نمبر 14۔ خط غالب بنام ہر گوپال تفتہ۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، ولادت 1797، وفات 1869 عیسوی۔ نثر ہو یا نظم، مرزا اسد اللہ خان غالب ہر میدان میں ہر صنف پر غالب نظر آتے ہیں۔ شاعری کے ایوان میں قصیدہ نگاری ہو یا غزل گوئی، دونوں پہلو یکساں تاثر دیتے ہیں۔ حالات زندگی اور تعارف۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مرزا عبداللہ خان ایک معزز فوجی افسر تھے۔ جب غالب کی عمر 5 سال تھی تو والد صاحب ایک لڑائی میں کام آ گئے۔ ان کے بعد غالب کے چچا نصر اللہ خان نے ان کی پرورش کی، لیکن 3 ہی سال بعد وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے نانا خواجہ غلام حسین نے، جو آگرہ کے معزز رئیس تھے، انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ یہاں وہ نوجوانی کی عمر تک پہنچے۔ ان کی تعلیم کا بڑا اچھا انتظام کیا گیا تھا اور آرام و آسائش کا بھی بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ مادی اعتبار سے یہی ان کی زندگی کا بہترین دور تھا، جہاں انہوں نے رئیسانہ ٹھاٹھ کے ساتھ کئی سال بسر کیے۔ یہ عافیت، راحت اور مکمل بے فکری پھر انہیں ساری زندگی میسر نہ آئی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی عمر 13 سال ہی کی تھی جب ان کی شادی دہلی کی نہایت مشہور اور معزز خاندان میں ہو گئی۔ اس طرح ان کا آنا جانا دہلی میں ہونے لگا، یہاں تک کہ ان کے مستقل قیام بھی دہلی میں ہی ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دہلی میں بہترین اہل فضل و کمال جمع تھے۔ ہر طرف علمی ادبی مجالس جم رہی تھیں۔ بچہ بچہ شعر و شاعری کا دلدادہ تھا۔ غالب بھی یہاں آ کر اس سوسائٹی کے ممتاز فرد بن گئے، اور جس شاعری کا ذوق انہیں بچپن سے تھا، اس کے ارتقائی اور تکمیلی مراحل یہیں آ کر طے ہوئے۔ البتہ مالی طور پر ان کی حالات کبھی اچھی نہ رہی۔ اگرچہ اس زمانے کے لحاظ سے ان کی آمدنی خاصی معقول تھی، لیکن وہ مزاج کے اعتبار سے بہت شاہ خرچ تھے، اس لیے ہمیشہ تنگ دست ہی رہے۔ ساری عمر دہلی میں گزار دی اور آخرکار 1869 عیسوی میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ غالب بحیثیت نثر نگار۔ شاعری کے علاوہ مرزا اسد اللہ خان غالب نے اردو نثر کو بھی بنایا اور سنوارا ہے۔ انہیں یہ احساس ہو چکا تھا کہ اردو نثر بہت ہی مشکل دور سے گزر رہی ہے اور اس کا دائرہ بہت ہی محدود ہوتا جا رہا ہے۔ اگرچہ غالب نے نثر میں کتابیں لکھی، لیکن ان کا عظیم کارنامہ ان کی جدید خطوط نویسی ہے، جس نے انہیں اردو نثر کی دنیا میں عظمت عطا کی۔ غالب کے زمانے میں خطوط بڑے مشکل انداز سے فارسی میں لکھے جاتے تھے، جو عموماً ناقابل فہم ہوتے۔ دوسرے نثر پر نظم کا احساس ہوتا۔ لمبے چوڑے القابات، مشکل اور مقفع و مصباح عبارت، استعارے، تشبیہات عربی، فارسی، سنسکرت کے الفاظ اور جملے کثرت سے مشتمل تھے۔ غرض خطوط میں مشکل سے مشکل انداز اپنا کر اپنی علمی قابلیت اور زبان دانی کی مہارت کا مظاہرہ کیا جاتا تھا۔ غالب نے جو تبدیلیاں اور اردو خطوط نویسی میں اختیار کی وہ یہ تھیں۔ نمبر 1، غالب نے القاب حزب المراتب لکھے اور سادہ مختصر القاب اختیار کیے۔ نمبر 2، غائب کو حاضر بنا دیا، جیسے 2 آدمی سامنے بیٹھے محو گفتگو ہوں۔ نمبر 3، مراسلے کو مکالمے کی صورت عطا کی۔ نمبر 4، آسان، سادہ اور عام فہم انداز اختیار کیا، زبان بے حد سہل اپنائی۔ نمبر 5، دوسری زبانوں کے الفاظ کو استعمال نہ کیا، مقفع و مصجع الفاظ، استعارے اور تشبیہات سے بچتے رہتے۔ نمبر 6، عربی، فارسی اور سنسکرت کے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنے کے بجائے اردو کو اظہار کا ذریعہ بنایا۔ نمبر 7، مزاحیہ اور سادہ الفاظ کو بڑی دلچسپی سے خطوط میں جگہ دی۔ نمبر 8، طوالت کی جگہ اختصار پسندی کو اپنایا، بے تکلفی، خلوص، شوخی اور محبت کو اختیار کیا۔
مرزا اسد اللہ خان غالب عظیم شاعر اور منفرد جدید خطوط نگاری کے موجد تھے۔ ان کے خطوط میں بے تکلفی، سادگی، اختصار، جزئیات نگاری، جامعیت، نکتہ نگاری، مزاح اور ظرافت کی چاشنی سبھی کچھ پایا جاتا ہے۔ ان کے خطوط اردو نثر میں نیا تجربہ اور نقش اول ثابت ہوتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف شاعری بلکہ نثر میں بھی اپنا لوہا منوا لیا۔ ان کا عظیم کارنامہ ان کی خطوط نویسی ہے۔ تصانیف: اردو خطوط کے مجموعے عود ہندی، اردو معلی اور مکاتب غالب کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے علاوہ 4 دیوان فارسی شاعری اور 1 دیوان اردو شاعری کی تصانیف ہیں۔ خط ایک ذاتی تحریک کے تحت لکھا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں خطوط کی حیثیت ذاتی اور انفرادی رازدارانہ تحریک کے طور پر رہی۔ یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا کمال تھا کہ انہوں نے ذاتی صنف نثر کو بھی اردو نثر کی ادبی صنف بنا دیا اور یوں خطوط نگاری نے ایک باقاعدہ ادبی نثری صورت اختیار کر لی۔ اس کے بعد کتنے ہی نثر نگاروں نے اس میدان میں ان کی پیروی کی مگر ان کا سا مقام حاصل نہ کر سکے۔ نتیجتاً آج اردو ادب کا دامن نثر نگاروں کے بلند پایہ خطوط سے مالا مال ہے۔ فرہنگ: الفاظ معائنے: جوانب کے معنی ہیں جانب کی جمع ہر جانب۔ ہرکارہ کے معنی ہیں ملازم، نوکر۔ بخل کے معنی ہیں کنجوسی۔ اطراف کے معنی ہیں ارد گرد، ہر طرف۔ دل لگی کے معنی ہیں دل کا بہلنا۔ بے رنگ کے معنی ہیں بغیر ٹکٹ کے۔ کثیر الانتخابی سوالات: دیے ہوئے ممکنہ جوابات میں سے ہر ایک کے لیے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ نمبر 1: غالب کا اصل نام تھا ا نجم الدولہ، ب نصر اللہ بیگ، ج مرزا اسد اللہ بیگ خان، د دلاور حسین علی۔ جواب ہے ج مرزا اسد اللہ بیگ خان۔ نمبر 2: نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ ان کے خطابات ہیں۔ ا علامہ اقبال، ب سر سید احمد خان، ج میر تقی میر، د مرزا غالب۔ جواب ہے د مرزا غالب۔ نمبر 3: مرزا غالب کی عرفیت تھی ا مرزا نوشہ، ب نصر اللہ بیگ، ج دبیر الملک، د اسد۔ جواب ہے ا مرزا نوشہ۔ نمبر 4: مرزا غالب کا غالب سے پہلے تخلص تھا ا مرزا نوشہ، ب دبیر الملک، ج اسد، د نجم الدولہ۔ جواب ہے ج اسد۔ نمبر 5: عود ہندی اور اردو معلی ان کی نثری تصانیف ہیں۔ ا سر سید احمد خان، ب مولوی عبدالحق، ج الطاف حسین حالی، د مرزا غالب۔ جواب ہے د مرزا غالب۔ نمبر 6: غالب کا پہلا خط ان کے نام ہے۔ ا ہر گوپال تفتہ، ب میر مہدی مجروح، ج بہادر شاہ ظفر، د مولانا محمد حسین آزاد۔ جواب ہے ا ہر گوپال تفتہ۔ نمبر 7: اپنے خط بنام ہر گوپال تفتہ میں مرزا غالب اس بات کی شکایت کر رہے ہیں: ا گھر نہ آنے کی، ب خط نہ لکھنے کی، ج عام نہ بھیجنے کی، د یاد نہ رکھنے کی۔ جواب ہے ب خط نہ لکھنے کی۔ نمبر 8: اپنے خط بنام ہر گوپال تفتہ میں مرزا غالب لکھتے ہیں کہ میں تنہائی میں اس کے بھروسے جیتا ہوں: ا شاعری کے، ب کتابوں کے، ج خطوط کے، د دواؤں کے۔ جواب ہے ج خطوط کے۔ خط کی اہم باتیں: نمبر 1: غالب ہر گوپال تفتہ سے پوچھ رہے ہیں کہ خفا ہو یا راضی ہو۔ نمبر 2: پھر پوچھتے ہیں کہ اگر خفا ہو تو کس بات پر خفا ہو۔ 3: غالب کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں جس کا خط آیا وہ شخص خود تشریف لایا ہے۔ نمبر 4: غالب تنہائی میں خطوط کے بھروسے جیتے ہیں۔ نمبر 5: روزانہ بہت خطوط آتے ہیں اور غالب کا دن خطوط کے جواب دینے میں گزر جاتا ہے۔ نمبر 6: غالب تفتہ سے پوچھ رہے ہیں خط نہ لکھنے کی وجہ بتاؤ، اگر کوئی مسئلہ ہے تو بے رنگ خود خط بھیجو۔